ایک اخلاق سن لو اور ایک کرامت بھی سن لو، ایک شان بھی سن لو میرے غوث پاک کی۔ سرکار غوث پاک کے زمانے میں کیا ہوا؟ سرکار غوث پاک 18 سال کی عمر میں اپنی ولایت کا اعلان کرے، خود ابھی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ۔ غوث پاک کہنے لگے میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ سبحان اللہ۔ اس وقت غوث پاک کی عمر 18 سال تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا؟ غوث پاک کی ولایت کے ڈنکے بجنے لگے، ڈنکے۔ عام تو عام، خاص تو خاص، ہر کوئی غوث پاک کی ولایت کا چرچا کرنے لگا، ذکر کرنے لگا۔ حتیٰ کہ غوث پاک جب یہ اعلان کی اپنی ولایت کا تو ایک بزرگ غوث پاک کی اس مجلس میں، اس نماز میں، اس محفل میں جمعہ کی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 72 ایئرز تھی، 72 سال کے تھے، اور بڑے عرصے دراز سے دنیا ان کی کرامتوں کو، ان کی ولایت کو دیکھتی ہے۔ وہ بزرگ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت غوث پاک نے جیسے ہی اعلان کیا قدمی حاضری علی رقبتی کل ولی اللہ، تو بزرگ سوچنے لگے یہ تو بچے ہیں، ان کی ولایت ان کے بعد والوں پر ہو سکتی ہے، میں تو پہلے والا ہوں، ان سے عمر میں بہت بڑا ہوں، میری ولایت تو زمانے عرصے دراز سے ہے۔ ایسا خیال آ رہا ابھی، وہ بزرگ کو ایسا خیال آ رہا، ابھی خیال ختم نہیں ہوا، اللہ نے اس بزرگ کی ولایت کو چھین لیا، بزرگ کی ولایت چھین لی گئی۔ پریشان یہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جو کنیکشن مولا سے ولایت والا کنیکشن جڑا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، عام بندوں کی صف میں آ گئے، رب کی ناراضگی جھولی میں گر گئی، چیخ مارے، اٹھے، اٹھ کر غوث پاک کے قدموں میں گر گئے، سبحان اللہ، گر کے کہنے لگے عبد القادر مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ان کی ولایت ان کو واپس کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، اللہ نے پھر سے ان کو ولایت واپس عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث پاک سرکار۔ ولی بھی اگر ان کے متعلق غلط سوچے تو اللہ ان کی ولایتوں کو سلب کر لیتا ہے، ایسی شان والے غوث پاک سرکار۔ تو ہوا کیا؟ غوث پاک سرکار جب ولایت کا اعلان کیے تو عرب میں، عراق میں کچھ منافقین تھے، بدبخت جاہل طبیعت کے، ہوتے ہیں آج کل بھی ہوتے ہیں، بے وقوف نالائق لوگ، بزرگوں کی عقیدتوں کا انکار کرنے والے، بزرگوں کے ساتھ بغض شرارت کرنے والے، 11ویں کو نہیں ماننے والے، فاتحہ کا انکار کرنے والے، حضرت غوث اعظم کی عظمت و شان کا انکار کرنے والے، نالائق قسم کے بے وقوف لوگ اس زمانے میں بھی تھے۔ تو منافقوں میں وہ جو ایک ٹولہ تھا منافقوں کا، ان لوگ پورے مل کے شام میں ایک گھر میں جمع ہوئے، رات کے وقت میں جمع ہو کے میٹنگ کریں، میاں یہ علاقے میں اپنے غوث اعظم کا جلسہ عبد القادر کا بہت بڑا چرچا چل رہا، سب بول رہے ہیں ولی ہے، ولی ہے، ولی ہے، ان کی ولایت پر کام پچھانیں گے، ایسا کام کریں گے لوگوں کے دل میں سے غوث اعظم کی ولایت کا مقام و مرتبہ نکل جانا، کوئی غوث اعظم کو ماننے والا نہیں رہنا، ایسا کام کریں گے وہ۔ تو اچھی بات ہے، پوچھے کیا کریں گے؟ تو بولے تم مشورہ دو، کیا کریں گے؟ امیر صاحب سب سے مشورہ لے رہے، تم مشورہ دو، تم مشورہ دو، تم مشورہ دو۔ سب کے مشورے سنے، امیر صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو امیر صاحب بولے میاں میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ ایک کام کریں گے میاں، کل صبح ایک میت کو تیار کریں گے، جا کے ان کو بولیں گے صاحب ہمارے علاقے میں ایک انتقال ہو گیا، آپ نماز پڑھانا، بولیں گے ایسا بھی قبول کرتے آتے، انہوں نماز پڑھاتے، وہ ڈولے میں سے انہوں جیسے ہی نماز پڑھائے انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، پورے مل کے ان کا مذاق اڑائیں گے، اڑا کے بولیں گے دیکھو بھائی ولی ہے، کہتے ہیں زندہ ہے مردہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ سب کچھ سمجھ گئے، واہ کیا میں بولے امیر صاحب، کیا پڑھ بولے امیر صاحب، امیر صاحب زبردست ہے آپ، صحیح ہے۔ تو پھر اس کے بعد پوچھے اچھی بات ہے بھائی یہ تو کر دیں گے، لیکن اب ذرا یہ بتاؤ
ایک آدمی پوچھا یہ سب تو صحیح ہے لیکن یہ بتاؤ کل اس میں لیٹیں گا کو ڈولے میں لیٹنا ہے اور نماز پڑھائے وقت اٹھنا ہے تو بولے لیٹیں گا کون؟ بولے تو امیر صاحب بولے تیرے ذہن میں خیالات کچھ لیٹ بولے تو میں نے لیٹا بھائی میرے کو بلی کا بکرا بننا نہیں ہے انہوں پڑھا دیں گے صحیح کی اکھڑ جائے گی سانس کانکا لگا نہیں ہو سکتا اپنے سے اپن نہیں لیٹتے ہوئے انہوں بولے نہیں لیٹتا انہوں بولے میں لیٹتا آخری میں وہ ایک امیر صاحب کا بیٹا تھا لنگڑا ایک پیر کا لکڑا تھا انہوں بولا میں لیٹتا ہوں میرے باپ کی عزت کا مسئلہ آ گیا تو بولے چلو اچھا ہوگا اب لیٹنے والا بھی مل گیا مشورہ دینے والے بھی مل گئے بولے کہ چلو کل صبح جائیں گے عبد القادر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے ان کو دعوت دیں گے تو سب مل کے غوث پاک کے پاس فجر کے بعد گئے جا کے سرکار آپ پیرانے پیر ہیں آپ روشن ضمیر ہیں آپ ولیوں کے امام ہیں سردار اولیاء سرکار ہم اپنی ہماری خاطر ہے ہمارے بچے کا انتقال ہوگا میرا بچہ مر گیا سرکار آپ جنازے کی نماز پڑھا آپ سرکار بولے جی اچھی بات ہے چلیے آپ میں حاضر ہوتا ہوں نماز کا وقت بتا دیے حضرت غوث پاک آنے کا وعدہ کر دیا آپ سوچو بازو والوں کو دیکھے تو ہم لوگ پہچان لیتے غوث پاک نہیں پہچانے پہچانے مگر غوث پاک آتا ہوں کیوں بولے اس لیے بولے آپ تک کافروں سے کلمہ پڑھاتا تھا اب گستاخوں سے کلمہ پڑھاؤں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں آ رہا ہوں آپ چلو گئے جا کے پٹھے پورے بغداد نے کوہرام مچا دیے آج نماز جنازہ ہے عبد القادر پڑھائیں گے نماز جنازہ ہے پیرانے پیر پڑھائیں گے نماز جنازہ ہے غوث اعظم پڑھائیں گے پورا بغداد جمع ہوا کیوں جمع کرے اس لیے جمع کرے تاکہ سب کے دلوں میں سے غوث پاک کی عظمت نکل جائے اب غوث پاک سرکار بھی آ گئے جنازہ بھی آ گیا میت بھی آ گئی لگتی ہے وہ زندہ لیٹا ہوا ہے زندہ ہے لنگڑا لیٹا ہوا ہے چادر اڑا دی اوپر غوث پاک پوچھ کے پڑھا اجازت ہے بولے پڑھائیے سرکار پڑھائیے غوث پاک بولے کتنے بدماش ہیں پوچھ رہا ہوں پڑھا پیچھے پڑھ رہے میرے پھر سرکار پوچھے کیا زندگی پڑھاؤ مردے کی پڑھاؤ سرکار زندگی کی ہوتی کیا مردے کی پڑھائیے بولے غوث پاک بولے یہ تو پورے شرارت کی بہت گندی صفات والے لوگ ہیں بد خصلت لوگ ہیں حضرت غوث پاک نے نیت کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے دعا میت کے لیے اللہ دعا جیسے ہی لفظ میت غوث پاک کی زبان سے نکلا اللہ نے اس زندے کی جسم سے حکم دیا کہ روح نکال لی جائے غوث پاک نے میت کہا ادھر وہ میت بن گئی اللہ سبحان اللہ اسرائیل نے روح نکال لی غوث پاک نے نماز پڑھ لی اللہ اکبر ایک تکبیر ہو گئی دو ہو گئی ابھی لوگ پیچھے اب اٹھتا اٹھ رہے کہاں سے اٹھتا نہیں اٹھا پریشان ہو گئے دو تکبیر ہو گئے اللہ نیند لگ گئی کیا سو گیا اٹھ رہا نہیں بولے پھر اس کے بعد غوث پاک سرکار تیسری تکبیر اللہ اکبر مردہ نکل گیا حیبت میں پریشان ہو گئے اس قدر پریشان ہو گئے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کرامت کو دیکھ کر دنیا ششدر حیران و پریشان ہو گئی کہ اب تیسری تکبیر ہو گئی وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے پیچھے کھڑے ہوئے والوں کے پیروں سے زمین نکل رہی ہے منافقوں کے نفاق کا جنازہ نکل رہا ہے مسلمان منافقوں کے بدعقیدگی کا خاتمہ ہو رہا ہے غوث پاک نے چوتھی تکبیر کہہ دی اللہ اکبر وہ نہیں اٹھا پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور جانے لگے یہ لوگ چادر ہٹائیں دیکھیں تو میت لیٹی ہوئی ہے سبحان اللہ میت لیٹی ہوئی ہے ہاتھ پکڑ کے ہلا رہے اٹھا رہے ہلا رہے بٹھا رہے نہ وہ اٹھنے تیار ہے نہ ہلنے تیار ہے نہ بیٹھنے تیار ہے غوث پاک جانے لگے وہ بچے کا باپ سمجھ گیا میں غوث الاعظم کا مذاق اڑانا چاہتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو مذاق بنا دیا میرے بچے کی جان چلے گئی میرا مذاق بن گیا یہ کہتے ہوئے وہ دوڑا سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر گیا گر کر کہنے لگا ہے عبد القادر
اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ سرکار غوث اعظم کے قدموں پہ ناک رگڑنے لگا، پوچھا آپ نے کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ کہا عبد القادر میں آپ کا مذاق بنانے نکلا تھا اور خود مذاق بن گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ شرارت کرنے نکلا تھا، میرے بیٹے کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار مجھے معاف کر دو، سرکار مجھے معاف کر دو۔ حضرت غوث اعظم نے کہا جا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو پھر کہا حضور معاف کر دیے ہیں تو بس تھوڑا اور ایک کام کر دو۔ پوچھا اب کیا کروں؟ کہا ذرا چل کے وہ مردے کو زندہ کر دو، وہ مردے کو زندہ کر دو۔ غوث اعظم نے پوچھا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو کہا عبد القادر تمہاری زبان ہل جائے، جب زندہ مردہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک بار زبان ہلا دو، میرا ایمان ہے مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ زبان ہلا دو، میرا ایمان ہے مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ غوث پاک سرکار کو رحم آیا، پلٹ کے واپس آئے جنازے کی طرف، میت کی طرف آئے۔ پھر سے غوث پاک کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے جب اس کو اٹھانا چاہتے تھے تو پوچھے تم لوگوں نے تو لنگڑے کو لٹایا تھا، اللہ اللہ اللہ، ایک پیر والے کو لٹایا تھا، بتاؤ ایک پیر کے ساتھ اٹھاؤں یا دو پیر کے ساتھ؟ تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا عبد القادر دو پیر والے کو اٹھا دی۔ سرکار غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا، بڑھا کر صرف اتنا جملہ کہا قم بإذن اللہ، اور بعض روایت میں یوں کہا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ اللہ، کیا کہا؟ میرے حکم سے اٹھ جا، اتنا ہی کہا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، ہاتھ بڑھایا۔ جیسے یہ کہنا تھا وہ میت کے اندر روح آ گئی، وہ پھر سے حرکت کرنے لگا، آنکھ کھول کے دیکھا تو غوث پاک سامنے ہے، ہاتھ پکڑا، دونوں پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ابھی قم بإذنی کا مطلب کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ قم بإذن اللہ بولے تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا، قم بإذنی بولے تو میرے حکم سے اٹھ جا۔ یہ قم بإذن اللہ اور قم بإذنی میں فرق کیا ہے؟ سنیے، قم بإذن اللہ یہ حاضر ہونے کی کیفیت ہے، یہ حاضر ہونے کی کیفیت ہے، اور قم بإذن اللہ یہ قرب مولا کی کیفیت ہے، کیونکہ جب اللہ کا ولی اللہ کے قرب میں ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے کلام خدا کا۔ یہ قم بإذنی میں زبان غوث اعظم کی تھی، کلام رب ذوالجلال کا تھا، اس لیے کہا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ میت اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، ان لوگ آئے تھے بد اخلاقی کرنے کے لیے، بدتمیزی کرنے کے لیے۔ غوث پاک جانتے تھے یہ میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، مگر پھر بھی غوث اعظم نے ان کو بدتمیزی کا جواب، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا۔ غوث اعظم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، غوث اعظم نے ان کے پاس آنا قبول کیا۔ پھر بھی غوث اعظم سمجھانا چاہتے تھے کہ ارے بھائی کیا نماز پڑھاؤ، اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اجازت ہے، پڑھاؤ۔ غوث اعظم کو رہا نالائق ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کہا زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی پڑھاؤ؟ کہا نہیں مردے کی پڑھاؤ۔ غوث پاک پڑھا دیے۔ یہ اتنی بدتمیزی ہوئی، غوث پاک کی ولایت کو کھلواڑ بنایا گیا، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کے نواسے کی اخلاق دیکھو۔ کہا سرکار اٹھاؤ میرے بچے کو، تو غوث اعظم نے مردہ کو زندہ کر کے بتلا دیا۔ میں چاہتا تو مردہ چھوڑ کے جا سکتا تھا، مگر تکلیف دینا ہمارا کام نہیں ہے، سب کو ایمان کی سلامتی دینا ہمارا
کردار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا, اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا, پلٹ کر آئے, اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, یہ وہ اولیاء اللہ ہیں, ان کی عظمتوں کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. کس میں؟ ذرا زور سے بولو. تو اس لیے جب اللہ اللہ ہو کر ان پر قرآن نازل کرے, ان کی عظمت میں قرآن نازل کرے, ان کی شان و عظمت رفعت کو قرآن میں بیان کرے, تو پھر ہم ملا ہو کر ان کی عظمت کو ماننے میں کیا ٹینشن ہے؟ کوئی ٹینشن ہے؟ اجی اولیاء اللہ کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن میں. سبحان اللہ. کس کا؟ اولیاء اللہ کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن میں. قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سبحان اللہ. اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ, اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ ہے, ان کا پورا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے بولو؟ زور سے بولو. اگر اولیاء اللہ کو امپورٹنس نہیں ہوتی, ان کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہوتا, تو کیا اللہ اللہ ہو کر قرآن میں ان کی عظمتوں کو بیان کرتا؟ آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف ایک غار میں آ کے چھپ گئے تھے, اور وہ کتنے سال اس غار میں اللہ نے ان کو نیند آرام سے سلایا؟ 309 سال. کتنے سال؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. 309 سال. وہ اصحاب کہف غار میں سو گئے, آرام کر آئے. بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو نیند دے دیا. ایسی نیند دیا, وہ پہلا بادشاہ جو ظالم تھا انہیں بھی ختم, دوسرا آیا انہیں ختم, تیسرا آیا انہیں بھی ختم, چوتھا آیا انہیں بھی ختم, پانچواں انہیں بھی ختم, چھٹواں انہیں بھی ختم. اب ان لوگ 7ویں بادشاہ کے دور میں باہر نکل رہے ہیں. دیکھیں لیڈیز یہاں بیٹھے ہوئے ڈر جائیں گے, کیا ہوا ہمارے مردوں کو. ان کے ذرا اچھا نکالو آواز. گھر میں کیسا نکالتے بیگم کے اوپر, کیسا چیختے گھر میں, ذرا ویسا بولو. سبحان اللہ. 309 سال. ان لوگ بولیں گے, کل بولتے لوگ یہاں گھر میں بہت مرد بن رہی, مولانا کے سامنے تو آواز نہیں نکلتی تھی, تم کیا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا حال یہاں بھی ایسی ہے اور گھر میں بھی ایسی ہے؟ کہیں میں غلط جگہ پہ تمہارا اللہ کی آواز سننا نہیں چاہ رہا ہوں, ادھر سے سننے آتی آواز. اماں ڈر گیا ہے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھو پیارو, مسئلے کو سمجھو. اصحاب کہف, اللہ اکبر, کتنے ہیں؟ 7. کتنے؟ 7 تھے. مگر اللہ ان کا انداز, ان کی تعداد کو بیان کرنے کا بڑا نرالا انداز اللہ نے اختیار کیا قرآن میں. اللہ کہتا ہے یہ 3 تھے اصحاب کہف, چوتھا ان کا کتا تھا. پھر کہتا ہے یہ 5 تھے, چھٹواں ان کا کتا تھا. پھر کہتا ہے یہ 7 تھے, 8واں ان کا 3 مرتبہ آگا. کتے کا ذکر کتنے مرتبہ؟ 3. اب چوتھے مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ان کا کتا ان کی غار کے پاس ایسے ہاتھوں کو پھیلائے اور ایسے جسم کو پسار کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کتے کے بیٹھنے کا ذکر قرآن میں کر رہا. سبحان اللہ. اب ہم لوگ دیکھو غوث اعظم کا ذکر نماز میں نہیں کرتے. حضرت غوث پاک کے قصیدے مریدی لا تخف اللہ ربی, نماز میں ہوتے ہیں. یہ نماز کے باہر غوث پاک کے قصیدے, غوث پاک کا ذکر نماز کے باہر ہے. مگر اب قرآن دیکھو, قرآن امام صاحب پڑھ رہے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
اصحاب کہف کا کتا اس شان سے بیٹھا ہوا تھا. ہم بولے مولانا اب بھی جمعہ میں آپ بولے ولیوں کا ذکر نہیں کرنا, ولیوں کی شان نہیں بیان کرنا, ولیوں کا عروس نہیں کرنا, ولیوں کو چادر نہیں چڑھانا, درگاہ کو نہیں جانا, کرامت بیان نہیں کرنا. آپ ہی بولے پھر یہ نماز میں کھڑے ہو کے ولیوں کے کتے کا ذکر کرے, ولیوں کے کتے کا ذکر کرے. تو پھر علی نانا قرآن یہی تو درس دینا چاہتا ہے. اللہ جانتا تھا قیامت کے قریب ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو ولیوں کا ذکر کرنا شرک و بدعت و حرام سمجھیں گے. تو اللہ نے کہا ظالمو تم میرے ولیوں کا ذکر نہیں کرو گے تو میں تم کو تمہارے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا. نہ صرف اب ولیوں کا ذکر کراؤں گا بلکہ نماز میں کھڑا کر کے ولیوں کے کتے کا ذکر بھی کروں گا. ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کرواؤں گا. اب سنو مسلمانوں, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اب یہ باتیں ہمارے پاس سمجھانے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, انہیں آ رہا, انہیں اپنے مرشد کی شان بیان کر رہا, انہیں اپنے حضرت کی شان بیان کر رہا, انہیں اپنے قبلہ کی شان بیان کر رہا, انہیں اپنے درگاہ کی شان بیان کر رہا, انہیں آخری میں چندہ لے کے نکل جا رہا. قصہ ختم. ایسا چل رہا آج کل قصہ. کئی مولانا لوگ دیکھ رہے میں آتے آتے رسید بکا بھی ساتھ میں ڈالا, چندے کے اوپر تقریر نہ کر رہے ہیں. مدرسہ ہے اڑیسہ میں چنداورا مامبڑی میں, مامبڑی ہے نا صحیح بولا نا, حسرہ دیکھیں. تو چنداورا مامبڑی میں ڈال کے لکھا ہے جمیل سے 1000, جمشید بابو 500 روپے. مولانا کی تقریر کا نظرانہ 5000 روپے وصولی ہو گئی 50,000 روپے. لوگ گمت. ایسا چل رہا ہے اہل سنت میں. اہل سنت کو بزنس بنا لیے, بزنس. مجاورہ الگ کھا جا رہی, انہوں الگ کھا جا رہی, انہیں الگ کھا جا رہا, انہیں آخری میں جلسے والا الگ کھا جا رہا. لوگ مگر سنو اے مسلمانوں, آج تمہارا بھائی تم کو بتا رہا ہے, اللہ کے واسطے یہ باتوں کو دل میں ذہن میں رکھو, ایمان نصیب ہوگا. آپ ایمان سے بتاؤ, جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے. یہ دنیا میں جتنے کتے ہیں نا یہ دوزخی ہیں. ہے نا امام بڑی میں کتے ہے, مگر گھر میں نہیں پالنا کتے کو. گھر میں کون کون پال رہے, ہاتھ اٹھاؤ. ہاں, گھر میں نہیں پالنا. باہر ٹھہرا دروازے کے تو روٹی ڈال دینا, مگر گھر میں نہیں پالنا. پانی پینے آیا تو پلا دینا, باہر رکھ کے پلانا, گھر میں نہیں پلانا. جس گھر میں کتا رہتا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہوتا اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی, کیونکہ کتا شیطان کے تھوک سے بنا ہے, شیطان کے تھوک سے. معلوم ایمان کچھ بھی نہ مامبڑی والوں سے معلوم. حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اقدس بنائے تھے, مشہور روایت ہے. حضرت آدم کا جسد اقدس بنائے تھے اللہ تعالیٰ, جس میں مبارک بنائے تھے مٹی کا. تو ابلیس کو حکم دیے ان کو سجدہ کرنا. تو ابلیس حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو مردود کر دیا, بولا نکل یہاں سے, چل. مردود کرے تو کیا کرا, جاتے جاتے حضرت آدم کے اوپر تھوکا, نعوذ باللہ, تھوکا تو اس کا ملعون تھوک آ کے حضرت آدم کے پیٹ پہ گرا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے پیٹ سے اس کا تھوک نکال دو. تو تھوک نکالے تو وہ پورا ایسا مٹی کے ساتھ نکالے. اسی لیے آج پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو یہاں پہ ناف کی جگہ بن گئی. ناف کی جگہ بن گئی. یہ جو پیٹ میں یہ جو سوراخ ہے نا, یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ سوراخ اس لیے بنایا گیا تھا ناف, کہ وہاں پر شیطان پھونک دیا تھا. تو وہ مٹی نکالے, مٹی اور وہ تھوک نکالے.
نکالے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا اس سے ایک جانور پیدا کرو. تو وہ جانور جو بنایا گیا اس جانور کا نام ہے کتا. کیا نام ہے اس کا؟ کتا. اور یہ شیطان کے تھوک اور انسان کی مٹی سے بنا تو ہے، اسی لیے یہ نجیس ہے، ناپاک ہے. اس لیے نہیں انسانوں کے قریب رہتا، کیونکہ اس کے اندر انسانوں کی مٹی ہے، انسانوں کے قریب رہتا. حالانکہ بعض جانوروں کو قریب رکھنے پالنا پڑتا. مرغی ہے، پالے تو اپنے پاس رہتی، چھوڑ دی تو بھاگ جاتی. نہیں، بلی ہے، پالے تو اپنے پاس رہتی، چھوڑ دی تو بھاگ جاتی. ہرن ہے، پالے تو رہتا، چھوڑ دی تو بھاگ. مگر کتے کو چھوڑ دو بھاگتا نہیں. بڑے ایوار ہوتا، تم روٹی ڈالو تو چبوترے پہ رہتا، کہیں کو رہتا، کیونکہ اس کی جو مٹی اور ہماری مٹی ایک ہے. مگر اس کے اندر جو ناپاکی ہے وہ شیطان کے تھوک کی وجہ سے ہے. اس کا جو تھوک ہے نجیس ہے، ناپاک ہے. آپ وضو کے لیے پانی رکھ لیے بکیٹ میں، کتا آ کے اس میں منہ ڈالا، اب آپ وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، وہ پانی سے غسل نہیں کر سکتے، وہ پانی کھانے پینے نہانے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ کتے کے منہ کی وجہ سے، لعاب کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا. کیونکہ کتا نجیس اور ناپاک جانور ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے نجیس اور ناپاک جانور ہیں سب کو جہنم کی مٹی بنا دیا جائے گا، مگر اصحاب کہف کا کتا. ساری دنیا کے کتے دوزخی ہیں. آمنہ کے لال کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا دوزخی نہیں ہے. ولیوں کی محبت کی وجہ سے اللہ اس کو انسانی شکل و صورت دے کر جنت میں داخل آتا. انسانی شکل و صورت دے کر اس کتے کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. دنیا کے سارے کتے دوزخی ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا زور سے بولو، زور سے بولو. قرآن کیا عقیدہ دے رہا؟ درگاہوں کو چاہو کیوں؟ ارے لوگوں، اللہ بتانا چاہ رہا ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا نجیس و ناپاک کتا جانور جہنمی نہیں ہو سکتا. تو تم ایمان والے، وضو والے، تلاوت والے، نماز پڑھنے والے، خدا کے ماننے والے، نبی پر ایمان لانے والے، تم اگر ولیوں کے دروں پہ بیٹھو گے تو تم کیسے دوزخ میں جاؤ گے؟ جب کتا دوزخی ہو کر دوزخ میں نہیں گیا تو تم ایمان والے ہو کر تم کیسے دوزخ میں جاؤ گے؟ اسی لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، کتے کی عظمت بتا کر بتلایا جا رہا ہے کہ ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا کتا بھی جہنمی نہیں ہو سکتا. اس لیے ولیوں کے پاس جانا اور یہ اللہ کے جا کے بیٹھنا. ہمارے سنیاں بڑے خطرناک ہیں. امام بڑی کہیں کو پوچھو ان لوگوں درگاہ کو جاتا الفاتحہ بولتے تھا، دیکھتا اوہو کیا گنبد بنا ہے بھائی، فاتحہ چلی ہے، وہ سجادے صاحب اے سی بھی لگا ہے، واہ فاتحہ چل رہی. پھر اس کے اوپر کا ختم ہوا تو نیچے کتنا دان لے رہا ہے مجھا، اور اس سے 10 روپے لے لیا، اس سے 20 روپے لے لیا، پھر انہوں نے 100 بھی دے دیا. الحمدللہ. ایسے دیوانے اسٹائل میں ہم اگر نعوذ باللہ من ذالک بزرگوں کے پاس جائیں گے تو ہمیں فیض کہاں سے ملے گا؟ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں کو دیکھ رہے ہیں. پکا درگاہ کو گئے تو بھی ایسی ولی کو دیکھنا. آپ مزار پہ یہ نیت رکھ کے ٹھہرنا کہ میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں، حضرت میرے کو دیکھ رہا ہے. تو اب آپ کو بزرگوں کا فیض ملتا ہے. یہ ہے درگاہ کی زیارت کرنے کے آداب. وہاں درگاہ کو جا کے گنبدوں کو، خادموں کو، قلوں کو، پیروں کو، ان کو دیکھ کے رہنا، انہیں نعرہ پڑا.
नारियलों के पीछे नहीं पड़ना, अपन वली उल्लाह के पीछे पड़ना। अल्लाह के वली को देखेंगे, वली हमको देखते हैं। रिवायात में आता है, बुजुर्गों ने लिखा, और ये अल्लाह की बताई हुई बात है, मज़ार शरीफ के पास खड़े होके सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये वजीफा 15 मरतबा पढ़ना, कम से कम 15 बार, 25 बार, 45 बार, 5 की तादाद में पढ़ना है। 15, 25, 45, 105 या 505 ऐसा पढ़ना। तो अल्लाह के वली मज़ार से ऐसे ताज्जुब के साथ, इतना क्यों जो है मुझे आवाज दे रहा है, ये इतना मेरी तरफ क्यों मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह करा रहा है, ऐसे ताज्जुब के साथ देखते हैं। अल्लाह के वली देखते हैं मज़ार शरीफ से ये वजीफा पढ़ने वालों। हम लोग आदाब ज़ियारत, हम लोग सुन्नी हैं, पूरे गाड़ी वाले सब है, मगर हमारे को अकीदत पक्की नहीं है, अदब एहतराम लाजिम हमने अपने ऊपर नहीं कर लिया है, जिसकी वजह से आज बुजुर्गों का फैजान हमको नहीं मिला। दरगाह को जाते यकीन नहीं होता कि नहीं होता कि, करना कि नहीं करना की, जाना कि नहीं जाना की, जायज है कि नहीं है की, क्या की बा खालूबा बोली दरगाह को जाना नहीं करते बा, बोलो नहीं है मामू बोल नहीं जा सकती, बोल चल रहे बा। खालूबा को मामू को दोनों को ले लेके दरगाह को गए तो ना खालूबा मिलते ना मामूबा मिलते। दरगाह को गए तो कामिल यकीन के साथ, अल्लाह की कसम ये अल्लाह का वली है, ये हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारा बेड़ा पार होगा, इस यकीन के साथ जाओ, वाकई आपको अल्लाह के वली का फैज़ मिलता। एक वाकया सुन लीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक थे औलिया अल्लाह के। औरंगजेब हाँ, बड़े बड़े बादशाहों के मकबरे देखे नहीं लोग, फला बादशाह, वो बादशाह, ये बादशाह, मकबरे बने हुए बादशाहों के। गुलबर्गा को जाओ मकबरे मिलते, हमारे हैदराबाद को बादशाहों के मकबरे मिलते। मैसूर तो मैसूर ही है भाई, बादशाह लेने टीपू सुल्तान की बात, वो तो वही थे, टीपू सुल्तान की बात, बादशाहों के मकबरे पड़े हुए यहाँ पे। मगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आप देखो, कोई मकबरा हजरत नहीं बना दीजिए। हजरत बोले खबरदार, मेरा कोई मकबरा नहीं बनेगा। बोले हजरत फिर कैसे आपका विशाल होगा, तो कैसे? फरमाया मुझे फुला वलीउल्लाह हजरत ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनके खदमों में मेरी मजार बना देना। बोले वलियों के आशिक थे बड़े औरंगजेब रहमतुल्लाह, वलियों के आशिक, औलिया अल्लाह के चाहने वाले। आज भी उनका मजार बिल्कुल सीधा साधा, कोई गुंबद नहीं, कोई कुब्बा नहीं, कोई मुजावर नहीं, कुछ नहीं, बस खामोश आराम से वलियों की बारगाह में लेटे हुए आराम से। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह की ज़ियारतों के लिए निकलते थे, और इतने उनको कश्फुल खुबूर था, इतने जो है पाए के बुजुर्ग से, वो वली की बारगाह में ठहर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोले तो वलीउल्लाह का जवाब अपने कानों से सुनते थे। और हत्ता के अगर जवाब नहीं आया तो बुजुर्गों का मजाक तोड़ देते थे, बोले वलीउल्लाह नहीं तोड़ दो मजार। ऐसा मामला था हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। तो आप पहुंचे सरकार गरीब नवाज की जियारत के लिए, औरंगजेब अजमेर शरीफ पहुंचे गरीब नवाज की जियारत के लिए। तो बाबू दाखिला पर एक भिखारी खड़ा हुआ है, खड़े क्यों नहीं, आंखा उसके चले गए, आंखा बंद है उसके, नाबीना है, बोल रहा खाजा मेरे को आंख दे दो, खाजा मेरे को आंख दे दो, बोल रहा। तो लोगों को उन्हें असर खाजा से आंख नहीं मांग रहा, अंधा हूं बोल के बोलने का एक नया स्टाइल निकाला, चंदा मांग रहा। नाज़िम साहब तुम भी बहुत समझदार हो, चंदा मांग रहा, तो क्या करे, अब उन्हें चंदा मांग रहा। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह क्या बोल रहा है, बोले सरकार वो नाबिना है, भीख मांगने के आते हैं, मगर खाजा को बोल रहा आंख दे दो, आंख दे दो। लोग क्या बोलेंगे, वलियां इतने जो है बेकार है, इतना मंगे भी तो आंख नहीं मिली, बोलेंगे बोल के वलियों का नाम खराब होगा बोल के। औरंगजेब क्या करे, उसके खलीफे जाके उसके कान में बोले मैं जा रहा हूँ जियारत करने, औरंगजेब हूँ, बोले मैं औरंगजेब हूँ, जियारत करने जा रहा हूँ गरीब नवाज करने, आए तक अगर तेरी आंख नहीं आई गर्दन उड़ा देता हूँ, आए तक तेरी आंख नहीं आई तो गर्दन उड़ा देता हूँ, बोले गर्दन। जैसे ही सुना औरंगजेब से पहले खुद भाग गया, भागा जाके सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिर गया, बोले सरकार मुझे माफ कर दो, सरकार मुझे माफ कर दो। ये औरंगजेब जो बोला वही करता, सरकार आप अल्लाह के वास्ते मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी आंख वापिस आ जाए, मेरे लिए दुआ कर दो।
سرکار غریب نواز دعا فرمائے، اس کی آنکھ واپس آ گئی۔ سبحان اللہ آنکھ اٹھایا تو مزار کو دیکھ رہا غریب نواز، آنکھ اٹھایا تو غریب نواز کی مزار کو دیکھ رہا ہے۔ اورنگزیب کو بولا آنکھ آ گئی، آنکھ آ گئی، چل نکل یہاں سے بولا۔ بات سمجھ آئی؟ ولیوں میں اتنا پاور ہے، بے شک شرط یہ ہے آپ کی عقیدت پکی ہونا، آپ کی عقیدت پکی ہونا، زور سے بولو۔ حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا، پانی نہیں پڑ رہا تھا، قحط پڑ گیا، قحط۔ تو حضرت عمر کے پاس پورے صحابہ اکرام آئے، آ کے عرض کرنے لگے اے عمر، اے خلیفۃ المومنین، ہمارے زمانے میں قحط پڑ گیا، اتنا قحط کہ ہمیں ڈر ہو رہا ہے کہیں یہ قحط کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہم مر نہ جائیں، پانی نہیں پڑ رہا، اتنا جو ہے ماحول خراب ہو گیا، پینے کو پانی نہیں ہے، ضرورت کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، کہیں ہم پہ موت واقع نہ ہو جائے، اے امیر المومنین آپ دعا فرمائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، بولے اچھی بات ہے، کل نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ پانی جب نہیں پڑتا تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے نماز استسقاء، اور یہ نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں نہیں، درگاہ میں نہیں، کھلے میدان میں، یا پھر اس سے افضل طریقہ ہے سوکھے تالابوں میں، تالاب میں جا کے سوکھے تالاب میں یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء، اور ہاتھ ایسے الٹے رکھ کے دعا کرتے، عاجز و منکسر بن کے، یعنی کہ ہم پورے ہار گئے مولا، تو ہی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم نادم و شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے، بارش برسا۔ تو حضرت عمر نے کہا کل نماز استسقاء پڑھی جائے گی، تو صحابہ کرام کل نماز استسقاء پڑھنے آئے، تو ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں مصلی، دوسرے ہاتھ میں کشتی پکڑ کے آئے۔ کیا پکڑ کے آئے؟ کشتی بولے تو اس زمانے میں ٹوکرے کے کشتی آ رہے تھے، ٹوکروں میں بیٹھ کے لوگ ایسا ناپتے رہے، مارتے، ٹوکروں میں لے لے کے آئے۔ دوسرے لوگ آپ پوچھے منافقہ، یہ ٹوکرے لے کے کہیں جا رہا سکے تالاب میں؟ سکے تالاب میں یہ ٹوکرے لے کے کیوں جا رہا؟ تو صحابہ ایمان دیکھو، صحابہ بول رہے بدبخت عمر کی دعا ہوگی، سبحان اللہ، تو کیا عمر دعا آج کریں گے تو پانی کیا 4 دن کے بعد پڑے گا؟ نہیں، ادھر عمر کے ہاتھ نہیں گریں گے، ادھر سے ابر گرنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہ جو عقیدے کے ساتھ وہ اپنے ساتھ وہ جو کشتیاں لے گئے تھے، ابھی وہ نماز پڑھ کے دعا کرے، اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ ان چپوؤں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بچا کر باہر نکل کے واپس تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا عقیدہ ہونا، عقیدہ کیا ہونا؟ بولو زور سے بولو، آپ کا عقیدہ مضبوط رکھو، آپ کو نعمت ملتی۔ ہمارا عقیدہ کمزور، ہمارے بزرگوں سے عقیدہ نہیں، ہمارا سے عقیدہ نہیں، ہمارا سے سرکار غوث اعظم کی 11ویں کرتے لوگ، عقیدہ کمزور ہے، اس لیے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا نام جو عبد القادر ہے، اللہ نے اس لفظ عبد القادر میرے نام کو اللہ نے رد بلا بنا دیا، رد بلا، میرا نام رد بلا ہے، میرے نام کا ورد کر لو، اللہ تمہاری بلاؤں کو رد کر دے گا، تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے آفات ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا میرا نام اس لیے رد بلا ہے کیونکہ میرا نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے، میرا نام اسم اعظم ہے، فرمائے مجھ سے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے میرے بھائی، آج ہم یقین نہیں ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے، ہوتا نہیں ہوتا، آتا نہیں آتا، دیتا نہیں، ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر بزرگوں کی شفقتیں کم ہو گئی، رحمتیں کم ہو گئی، انعام کم ہو گئے، فضل کم ہو گئے، ورنہ اب تک 1000 سال سے ہندوستان میں کون حکومت کر رہے تھے؟ بی جے پی۔
بولو جی 1000 سال سے میاں بھائی حکومت کرتے. میاں بھائی بولو کون کر رہے تھے؟ ذرا زور سے بولو. میاں بھائی حکومت کرتے 1000 سال سے. 1000 سال سے 1000 سال سے یہاں پہ میاں بھائیوں کی حکومت تھی. میاں بھائی راج کرے یہاں پہ. کیسا کرے؟ بزرگوں کی دعائیں لے کے کرے, اولیاء اللہ کو سہارا بنا کے کرے, اولیاء اللہ کے نالین اور ان کے صدقے ان کے طفیلوں سے حکومت کرے. 1000 سال سے یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. جب یہ بے ادبی عام ہوگی, اولیاء اللہ انہوں نہیں ہے, انہوں مردہ ہے, انہوں شرک ہے, انہوں بدعت ہے, وہاں جانا نہیں, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ جو غلط فہمیاں مسلمانوں میں پھیلائے, مسلمانوں کی عقیدتوں کو کمزور کرے, مسلمانوں کے اندر سے اولیاء اللہ کا ادب, اولیاء اللہ کا احترام نکال دیے. اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ ہمارے اوپر رحمتیں کمزور کرتے